تمام بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو رائج ترجمہ ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو امیر محترم ملک اظہر اسماعیل صاحب نے ہمیں سمجھایا یا اس آیہ مبارکہ پہ اپنا موقف پیش کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو رائج ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ اور جو اس کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے، جب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اس پوری آیہ مبارکہ کا جو ترجمہ بنتا ہے یا جو مفہوم بنتا ہے، وہ ہمیں کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد احادیث مبارکہ کی اطاعت ہے۔ اور جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہمیں جو ہمارے موجودہ حکمران ہوتے ہیں ان کی اطاعت کا درس دیا جاتا ہے۔ تو گویا اطاعت کے لیے ہمیں کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ نے قرآن کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ نے احادیث مبارکہ کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کتاب کی بجائے شخصیات آ جاتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد حدیث کی اطاعت ہے، تو اولی الامر کی اطاعت کے لیے بھی کوئی کتاب ہمیں دکھائی جانی چاہیے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لہذا معلوم کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ رائج ترجمہ یا مفہوم درست نہیں۔ اب میں جو امیر محترم نے ہمیں اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھایا کہ اطاعت کسی زندہ اور محسوس اتھارٹی کی ہوتی ہے، اطاعت شخصیت کی ہی ہوتی ہے، کسی کتاب کی اطاعت ممکن نہیں، کیونکہ اطاعت کے لیے کسی کا موجود ہونا ضروری ہے، کسی کا حکم دینا ضروری ہے، اور پھر اسے سن کر بجا لانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں یہ ایک آیت مبارکہ میں ہے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی
اطاعت کے لیے کسی زندہ اور محسوس اتھارٹی کی موجودگی ضروری ہے، جو آپ کو کوئی حکم دیتی ہے جس کو آپ سنتے ہیں اور بجا لاتے ہیں۔ جس طرح اولی الامر کی اطاعت کے لیے ہمیں حکمران بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی سننی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ کی اطاعت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ماوراء ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں موجود ہو اور وہ ہمیں کوئی حکم دے اور ہم سنیں اور پھر اس کی نافرمانی کر سکیں یا اسے بجا نہ لائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری اطاعت کی واحد عملی صورت میرے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت کے لیے کسی کا موجود ہونا ضروری ہے اور اسے سن کر آپ نے اس کا حکم بجا لانا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہوں اور وہ کوئی حکم دیں، کیونکہ ان کی ذات اس سے ماوراء ہے، وہ عظیم الشان ذات ہے، وہ خود ہمیں سامنے آ کے حکم نہیں دیں گی، اور اگر اللہ خود ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں کوئی حکم دے تو کس کی مجال ہے کہ پھر وہ نافرمانی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو شرط قرار دے دیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود موجود تھے، صحابہ کرام کے بیچ میں موجود ہوتے تھے، تو جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے سن کر بجا لاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی جگہ پر موجود نہ ہوتے تو صحابہ میں سے ہی کسی ایک شخص کو امیر مقرر کر دیتے، اور اس امیر کی سن کر اس کی اطاعت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوتی تھی۔ اسی کے لیے اولی الامر کا لفظ آیا ہے کہ جن کو رسول مقرر کرتا ہے اپنی اطاعت کے لیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور پھر ان پر ایک شخص کو مقرر کیا امیر کے طور پر۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود نہیں تھے، غزوے میں موجود تھے۔ اب اس پہاڑی پہ جب امیر نے کوئی حکم دینا تھا تو اس امیر کے حکم کی فرمانی ہی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فرما برداری تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے، جب وہ کوئی حکم دے گا اسے آپ سنیں گے، اس کے بعد بجا لائیں گے، تب جا کر اطاعت ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کو اطاعت کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ جی آپ قرآن پڑھیں، احادیث کی کتاب پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں اور پھر ان پر آپ عمل پیرا ہوں گے، تو یہ جب قرآن پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ اللہ کی اطاعت ہوگی، احادیث پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، اور جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں شخصیات بتا دی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کی ہم اتباع کر سکتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اطاعت کسی شخصیت کی ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں پہ کوئی لشکر بھیجتے یا کوئی دستہ بھیجتے اور خود موجود نہ ہوتے تو ایک امیر مقرر کرتے اور اس کی اطاعت کو لازم قرار دیتے۔
اب اس امیر کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوتی، اور اس امیر کی نافرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی تصور کی جاتی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب اطاعت رسول کیسے ہوگی، یا اس کی عملی شکل کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کا ایک امیر یا ایک خلیفہ تھا۔ اب اسی امیر المومنین کی اطاعت دراصل اطاعت رسول کی واحد عملی شکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکٹ اطاعت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، بلکہ جو مسلمانوں کا امیر ہے، جسے خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے، تو اب اس کی اطاعت سے ہی اطاعت رسول ہوتی تھی۔ اطاعت رسول کی اس کے سوا ڈائریکٹ کوئی شکل نہیں رہی۔ یہ خلافت کا سلسلہ یا امامت کا سلسلہ چلتا رہا، اطاعت رسول ہوتی رہی، جب تک مسلمانوں کا ایک امیر رہا، ایک امام رہا، اطاعت رسول کی عملی شکل موجود رہی۔ لیکن لوگوں کو یہ جو نظم تھا مسلمانوں کا، یہ جو ایک امیر کی اطاعت تھی، یہ بڑی ناگوار گزری۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی تھی، جن کے دلوں میں نفاق تھا، انہیں اسلام کا یہ نظم کہ مسلمان جس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں اور آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، انہیں یہ گوارا نہ ہو سکی، اور انہوں نے اس ایک خلیفۃ الرسول کی، امیر المومنین کی اطاعت سے روگردانی کر کے اس مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کی اجتماعیت میں انتشار ڈالنا شروع کر دیا، جس وجہ سے بہت سارے امیر آ گئے اور بہت ساری اطاعتیں شروع ہو گئیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ جماعتیں وجود میں آتی رہیں، فرقے وجود میں آتے رہے، بہت سے لوگ امیر بنتے رہے، وہ جماعتیں بناتے رہے، اور مسلمانوں کا وہ جو نظم اجتماعی تھا، وہ جو وحدت تھی جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ قائم نہ رہ سکا۔ یاد رہے، یہ نظم قائم تھا صرف اور صرف اطاعت رسول کی وجہ سے، اور اس اطاعت رسول کی واحد عملی شکل امیر المومنین یا خلیفۃ الرسول کی اطاعت کی وجہ سے یہ نظم قائم رہا، یہ نظم چلتا رہا۔ جب مسلمانوں نے اطاعت کے اس حقیقی تصور کو بلا دیا کہ اللہ کی اطاعت کی واحد عملی صورت اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول کی واحد عملی صورت مسلمانوں کے ایک امیر یا ایک خلیفہ کی اطاعت ہے، مسلمانوں نے اس سبق کو بلا دیا اور اس اطاعت سے نکل گئے، ایک امیر المومنین کی اطاعت سے نکل گئے، اور اپنی اپنی عمارتیں قائم کر لیں، اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کر لیں، اپنی اپنی تنظیمیں کھڑی کر لیں، تو وہ اسلام کا جو نظم تھا وہ سارا ٹوٹ گیا۔ امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہو گئی، فرقے وجود میں آ گئے۔ اور آج جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی، ہمیں مسلمانوں کے ہزاروں نظم نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے سینکڑوں ہزاروں امیر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی اطاعتیں ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے امراء میں سے مسلمانوں کا ایک خلیفہ یا امیر المومنین کون سا ہے جس کی اطاعت رسول محترم اس تفرقے اور پارٹی بازی کی وجہ سے
ہمیں یہ مسئلہ درپیش آ گیا کہ مسلمان پھر سے کیسے اطاعت رسول کر سکیں اور اللہ کی اطاعت کر سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس آیہ مبارکہ میں بظاہر 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام میں اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسلام میں اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اب اس کی عملی صورت جو ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول الگ سے کوئی چیز نہیں، اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت کی واحد عملی شکل ہے۔ اسی طرح امیر المومنین یا اولی الامر کی اطاعت کوئی تیسری یا الگ سے اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول کی واحد عملی شکل یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو، ایک امیر المومنین ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمانوں میں وحدت رہی، مسلمان ایک جماعت رہے، امت مسلمہ رہے، ان کا ایک امیر رہا، تو یہ اطاعت ہوتی رہی، اللہ کی اطاعت ہوتی رہی۔ اب آج ہم اس تفرقے اور پارٹی بازی کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے محروم ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یا جو بھی احکام بجا لاتے ہیں، یاد رہے یہ تمام احکامات اتباع سے متعلق ہیں۔ یہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کر رہے ہیں، اور اطاعت بھی قرآن و سنت کے انہی احکامات میں سے ایک ہے۔ تو گویا اطاعت اتباع کا ہی ایک جزو ہے، اطاعت اتباع کا ہی ایک جزو ہے، اور جب تک اطاعت نہیں ہوگی، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، امیر المومنین کی اطاعت نہیں ہوگی، تو ہماری اتباع کیا ہے؟ ناقص ہے۔ کیونکہ ہم اگر اس ایک حکم کو بیچ میں نکال دیں اور باقی کچھ احکامات کو لے کے چل پڑیں تو وہ کامل اتباع نہیں ہوگی، اور ناقص اتباع اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا جب تک مسلمانوں کا ایک امیر نہیں ہے، جب تک مسلمان گروہوں، فرقوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہیں اور ہزاروں امیر موجود ہیں، تو قرآن و سنت کی کامل اتباع بھی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو رہی۔ جبکہ ایک مومن کے اوپر قرآن و سنت کی اتباع لازم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان احکامات کی تو اتباع نہیں کروں گا، لیکن ان احکامات کی اتباع کروں گا۔ تو اب ان حالات میں کیا کیا جائے؟ پہلے سے موجود بہت سے امیر موجود ہیں، بہت سی جماعتیں موجود ہیں، تو کیا امت میں جس طرح لوگوں نے نئے نئے گروہ کھڑے کیے، نیا امیر کھڑا کیا، کہ ہم بھی ویسا ہی کر لیں کہ ایک نئی جماعت قائم کر لی، اس کا امیر مقرر کر لیا، اور پہلے اگر امت میں 1000 امیر تھے تو 1001واں امیر ہم نے اگر ہم کر لیں تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر ان حالات میں کیا کیا جائے کہ پوری دنیا کے مسلمان پھر سے وحدت اختیار کر سکیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکیں اور ایک امیر یا امام کی اطاعت و قیادت میں آ سکیں؟ تو اس کا واحد طریقہ جو امیر محترم ملک اظہر اسماعیل صاحب نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے، آپ سب بھائی بخوبی جانتے ہیں، امت مسلمہ کی تشکیل نو۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت تشکیل دی تھی جس پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ اسی ایک جماعت کے ساتھ جڑ کے رہتے، اس کا نظم قائم رکھتے، اور اس کا جو امیر ہے، جو امیر المومنین ہے یا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت میں رہتے تاکہ اطاعت رسول ہو سکتی اور اللہ کی اطاعت ہو سکتی۔ لیکن ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے نئی نئی جماعتیں کھڑی کی، اس نظم کو قائم نہیں رہنے دیا، جس وجہ سے فرقہ اور پارٹی بازی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔
اب جب تک اس سلاب کے آگے باندھ نہیں باندھا جائے گا تو ایک امیر کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم وحدت اختیار نہیں کریں گے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، تو ایک امیر کی اطاعت مسلمان نہیں کر سکتے۔ اور جب تک پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک امیر نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہزاروں اطاعتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ایک ہی صورت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان وحدت اختیار کر لیں، ان کا ایک امیر ہو، خلافت بحال ہو، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو، مسلمانوں کا ایک امیر المومنین ہو، اور وہ اس کی اطاعت کریں، تب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اس وقت جو سینکڑوں امیر اور سینکڑوں جماعتیں موجود ہیں، ان کی اطاعت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، یہ غیر اللہ کی اطاعت ہو رہی۔ تو مسلمانوں کو پھر سے ایک جماعت بنانے کے لیے، ایک خلیفہ یا ایک امیر المومنین کی اطاعت میں لانے کے لیے، انہیں وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے، ہم نے ملک اظہر اسماعیل صاحب نے، امیر صاحب نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے، وہ باقی جتنے بھی فرقے اور پارٹیاں ہیں، جتنے نظم قائم ہیں، اس فرقہ واریت کو چھوڑیں، اس تفرقے اور پارٹی بازی سے نکلیں اور امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پر پھر سے اکٹھے ہو جائیں، اور سب مل کر پھر سے خلافت کی بحالی کے لیے جدوجہد کریں، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد کریں، تاکہ اسلام پھر سے غالب اور نافذ ہو سکے، وہ نظام خلافت بحال ہو سکے، مسلمانوں کو پھر سے ایک امیر یا ایک خلیفہ میسر آ سکے، جس کی اطاعت کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ہو سکے۔ ورنہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی اطاعت کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک امیر و خلافت بحال ہو۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ قائم رہا جب تک، اسی طرح آج پھر سے خلافت بحال ہو جائے اور مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو، ایک امیر ہو اور اس کی اطاعت ہو۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کر سکیں۔ اس کے سوا یہ جو ہم قرآن اور حدیث کی اتباع کر رہے ہیں، یہ اتباع ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اطاعت رسول نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ اطاعت کے لیے میں نے آپ کو بتایا، قرآن کہتا ہے سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہ اطاعت کے لیے مسلمانوں کا ایک امیر ہونا ضروری ہے جس کی ہم سنیں اور اطاعت کریں، زندہ اور محسوس اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، اطاعت ہوتی ہے انتظامی امور میں۔ یہ جو اتباع کے امور ہیں کہ کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو امیر کا یہ کام نہیں ہے کہ اسے زبردستی اس سے روزہ رکھوائے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مستقل احکامات ہیں، ان کا امیر بھی ویسے ہی پابند ہے جیسے مامور پابند ہے۔ تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اتباع ہے۔ حکم دیا گیا ہے اطاعت کا، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ تو آج ہمیں ہمارے علماء اکرام نے قرآن کی اطاعت، اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت بتا دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد احادیث مبارکہ کی اطاعت بتا دیا، اور اولی الامر کی اطاعت ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، جو بھی اوپر آ جائے، چاہے کوئی بھی نظام ہو اور حکمران کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی اطاعت بتا دیا۔ اور وہ جو خلافت کا سلسلہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو، اس کے بارے میں کہیں سے کوئی آواز اٹھتی نظر نہیں آتی۔ تو امت مسلمہ کی تشکیل نو ایک جدوجہد ہے
کہ مسلمان پھر سے وحدت اختیار کر سکیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکیں اور اس نظام خلافت کو بحال کر سکیں، تاکہ وہ ایک امیر المومنین یا خلیفہ ہمیں پھر سے میسر آ سکے جس کی اطاعت کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں۔ ورنہ یاد رکھیں، جب تک وہ نظام بحال نہیں ہو جاتا، جو اطاعت آپ کر رہے ہیں، جو اطاعت آپ کو سکھائی جا رہی ہے، یہ طاغوت کی اطاعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اور اسلام میں طاغوت کی اطاعت سے کفر کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بنیادی طور پہ ہے ہی یہ کہ آپ نے طاغوت کی اطاعت نہیں کرنی، طاغوت کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، وہ غالب ہو، قوت نافذہ مسلمانوں کے پاس ہو، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو، ایک امیر المومنین ہو، وہ جو احکامات جاری کرے ہم ان کو بجا لائیں، تو یہ وہ اطاعت ہوگی اس کی۔ یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہمیں آج جس اطاعت کا پابند بنایا جاتا ہے، یہی قرآن و سنت کی باتیں ہمیں بتا کر ان کا پابند بنایا جاتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہمیں بات صحیح بتائی جاتی ہے لیکن غلط جگہ پہ فٹ کی جاتی ہے، کہ جن کی اطاعت سے بغاوت کا حکم ہے، جس طاغوت کی اطاعت سے بغاوت کا حکم ہے، ہمیں اس اطاعت کا پابند بنایا جاتا ہے، اور جہاں پہ اطاعت ضروری ہے وہاں پہ ہمیں بغاوت سکھائی جاتی ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم کامل اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو مل کر اس نظام خلافت کی بحالی کی جدوجہد کرنا ہوگی جس میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا ہے اور اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے ہم نے اس جدوجہد کا آغاز کیا امت مسلمہ کی تشکیل نو کا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو سکے، تاکہ مسلمانوں کو وہ ایک خلیفہ یا امیر میسر آ سکے جس کی اطاعت ہم کر سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ۔ میں